بات یہ ہے کہ استاد ایک محسن ہے یا پھر ایک ملازم ہے۔ وہ جو آپ کو علم سکھا رہا ہے، جو آپ کو وہ سکھا رہا ہے، اس کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کہتے ہو کہ میں سیکھنے کے پیسے دے رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے ہی نہیں کہ ایک جملہ سیکھنے کے بھی آپ پیسے دے سکو۔ 1000 کتابیں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی صاحب علم کی محفل میں صرف 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ۔ انسان کی زندگی کے اندر اسے سکھانے والے لوگ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے شاید اس کے مرنے تک آتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ہمارے اساتذہ کرام کا، جو ہمارے استاد ہوتے ہیں۔ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مدرسوں میں، جہاں پہ بھی ہم تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے استاد ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ استاد ایک محسن ہے یا پھر ایک ملازم ہے۔ ایک بچے کو اپنے ذہن میں کیا رکھنا چاہیے کہ جو استاد ہے یہ میرا محسن ہے یا پھر میرا ملازم ہے۔ محسن کیا ہوتا ہے اور ملازم کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محسن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ پر احسان کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اور ملازم وہ ہوتا ہے جو آپ کی خدمت کرتا ہے اور وہ بدلے میں اس کی اجرت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے اور روزانہ گاڑی صاف کرنے کے لیے کوئی بندہ آتا ہے، یا پھر آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ نے اس کا ڈرائیور رکھا ہوا ہے، یہ ملازم ہے۔ آپ کی فیکٹری ہے، فیکٹری کے اندر آپ نے بہت سے لوگ رکھے ہوئے، وہ آپ کے ملازم ہیں۔ محسن کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو آپ پر احسان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے سوائے رونے کے اور کھانے پینے کے اور اس کے علاوہ واش روم کرنے کے۔ تو اس وقت آپ کی خدمتیں کون کرتا ہے؟ آپ کی امی اور آپ کے ابو۔ آپ کی امی آپ کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہیں۔ کیا آپ اپنی امی کو آپ اپنا ملازم کہیں گے یا پھر محسن کہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کی امی آپ کی محسن ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے ابو آپ کو ہر چیز لا کر دیتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی فیسز جمع کرواتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا علاج کرواتے ہیں، ہر طریقے سے آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ تو کیا آپ کے جو ابو ہیں وہ آپ کے ملازم ہیں یا پھر محسن ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے محسن ہیں، وہ آپ کے ملازم نہیں ہیں۔ لیکن ہماری مینٹیلٹی کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم استاد کو فیس دیتے ہیں تو یہ ہمارا ملازم ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دیکھو، وہ جو آپ کو علم سکھا رہا ہے، جو آپ کو وہ سکھا رہا ہے، اس کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کہتے ہو کہ میں سیکھنے کے پیسے دے رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے ہی نہیں کہ ایک جملہ سیکھنے کے بھی آپ پیسے دے سکو۔ وہ آپ کا محسن ہوتا ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ آج کل کے دور میں بچوں کے اندر بدتمیزی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور وہ اپنے استادوں کو استاد نہیں سمجھتے، وہ اپنے ماں باپ کو بھی ماں باپ نہیں سمجھتے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر وقت پھنسے رہتے ہیں اپنے زندگی کے معاملات کے اندر۔ ہماری جو زندگی ہوتی ہے اس میں ہماری ہیلپ کون کرتا ہے؟ اکثر میں نے بتایا کہ ہمارے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے، بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ ان کے ساتھ ہماری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ استاد کو ہمیشہ محسن سمجھا کریں، استاد کو کبھی ملازم، سرونٹ، غلام یہ مت سمجھا کریں، وہ آپ کے محسن ہوتے ہیں۔ ہمارے سر شمس ہیں، وہ کہتے ہیں، اکثر ہمیں ایک بات بتاتے ہیں کہ آپ 1000 کتابیں پڑھو، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی صاحب علم کی محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ 1000 کتابیں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی صاحب علم کی محفل میں صرف 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ۔ وہ ان 1000 کتابوں کا نچوڑ آپ کو اس 1 گھنٹے میں دے دے گا۔ اپنے زندگی میں ایسے اساتذہ کو تلاش کریں جن کے ساتھ آپ کا کنیکشن بن جائے، جن کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ بن جائے، اور وہ ساری زندگی آپ ان کی مینٹورشپ میں رہیں اور ان سے سیکھتے رہیں۔ تو یہ ایسا کب ممکن ہوگا؟ جب آپ استاد کو محسن سمجھیں گے، نہ کہ سرونٹ۔